نصیحت بڑی احتیاط کی ہے مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے خاص طور پر۔ اس حدیث میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ خیر کی بات کہنی چاہیے۔ خیر کہتے ہیں اچھی بات۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ غصہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، مزاج بگڑ جاتا ہے، تو غیر تو چھوڑیں، ہم اپنوں کو نہیں چھوڑتے۔ اور اتفاق یہ کہ بہت کلوز ریلیشن ہے، بہت ہی زیادہ ریلیشن ہے، اس کے باوجود بھی وہ منہ سے غصے کے اندر بددعائیں تک ہم دے دیتے ہیں، بددعائیں تک نکال دیتے ہیں منہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی واچ نہیں کر رہا، جو چاہے ہم کہتے ہیں، جو چاہے ہو جائے، غصہ آ گیا تو چاہے جو چاہے نکال دیں منہ سے، جو بات کرتے ہیں۔ اس حدیث سے بہت بڑا سبق ملتا ہے ہمیں، یہ سوچیں بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی سن رہا ہے کہ ہمیشہ زبان سے خیر کی بات نکال۔ اس کی وجہ بتائیے آپ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس وقت مومن کوئی بات کرتا ہے، زبان سے بات کرتا ہے، تو اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں اس پر۔ ہمیں پتہ نہیں اس بات کا، ہم آزاد سمجھتے ہیں اپنے آپ۔ ہم تو واشڈ ہیں ہر طرف سے، ہر وقت واشڈ ہوتے ہیں ہم لوگ تو فرشتوں سے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں اس بات پر۔ اب میں نے فرض کو میں اپنے بیٹے سے ناراض ہو گیا، کوئی اپنی بچی سے ناراض ہو گئی، یا کوئی کسی رشتے دار سے ناراض ہو گیا، اس سے میں آگے کیا کچھ ہم کہہ جاتے ہیں، کیسی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں، بعد میں پھر پچھتاتے بھی ہیں میں نے کیوں کہا، ان کو پتہ نہیں ہے وہ جو آپ نے بات کہی ہے اس کے فرشتوں نے آمین کہہ دیا اس پر۔ فرشتوں کا آمین کہنا یہ ہے، وہ تو بہت اونچی بات ہو گئی، پھر اللہ نے قبول کر لیا تو ختم معاملہ گیا وہ تو۔ اور خدا نخواستہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جب وہ غصہ اتر جاتا ہے، مزاج ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم سوچیں کہ اگر وہ چیز اس کے ساتھ ہو جائے کس قدر تکلیف ہوتی ہے، آدمی برداشت کر سکیں گے آدمی؟ ریلیشن ہوتے ہیں یہ بات۔ تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کتنی اچھی نصیحت ہے کہ ہمیں ہر حال میں مومن کو جو ہے وہ ایک احتیاط والی زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک یہ کہ جو کوئی انسان بیمار ہے، آپ عیادت کے لیے اس کے لیے جاتے ہیں، تو ہم عیادت اس کی کیسے کریں؟ ان الفاظ میں کریں، اس انداز میں کریں کہ وہ اس کے لیے دعا بن جائے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں عیادت کے لیے جاتے ہیں، بہرحال کسی انداز سے کرتے ہوں گے، اوہ تم تو بڑے کمزور ہو گئے یار، تمہارا تو حال بہت خراب ہو گیا ہے، یہ میں نے فلاں آدمی کو یہ بیماری تھی میں نے سنی، وہ تو بچے ہی نہیں بیچارہ، اب وہ بیمار پڑا ہے بیچارہ، وہ تو خود اس حالت کے اندر ہے کہ اس کی بری حالت ہے، اور کلمات آپ کے منہ سے نکل رہے ہیں اور فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، تو وہ تو اگر صحیح بھی ہوتا ہے بیچارہ صحیح کبھی نہیں ہو سکے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ بات۔ خالص کی بہت بڑی نصیحت ہے کہ جب اس مقام پہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، جب کسی مریض کے پاس جائیں، بے شک بیچارہ کسی حالت میں ہے، پتہ بھی ڈاکٹر نے جواب دے دیا اس کو کہ اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا آدمی، اس کی زندگی چند دن ہے، پھر بھی ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، حوصلہ دیں اس کو کہ آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ صحیح ہیں، آپ تو بہت ماشاءاللہ تو تازہ نظر آ رہے ہیں، آپ کہاں سے بیمار نظر آ رہے ہیں، اور پھر اس کو حوصلہ بڑھتا ہے، اور ادھر کیا ہوتا ہے فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، اور فرق اس کی صحت میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، جب بھی آپ کسی سے ملیں، جیسے کوئی بیمار آدمی ہے، آپ کو پتہ کوئی بیمار تھا، وہ آپ بیمار تھے، بڑا ہے بھائی، ہاں ماشاءاللہ بہت کمزور نظر آ رہے ہیں یار، آپ تو بہت ہی کمزور ہو گئے۔ ایک تو یہ انداز ہے، ایک یہ انداز رکھیں کہ جب کوئی آئے آدمی آپ سنو واقعی کمزور نظر آ رہا ہے بیماری سے، یار بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں آپ تو، آپ بڑے فریش نظر آ رہے ہیں، ایسی کوئی چیز ہی نہیں آپ میں، تو کیا ہوا؟ آپ نے اتنی بڑی دعا دی ہے اس کو، بولے سبحان اللہ، اتنی بڑی دعا دی ہے اس کی صحت مل گئی بیچارے کی۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائے کہ جب ایسا موقع ہو
انسان کسی کا انتقال کر گیا ہو، ایسی بات ہو تو کبھی بھی کوئی ایسا لفظ نکالے، اس کے لیے کبھی ایسا لفظ نہ نکالے۔